اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شوال کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، اس عمل کے بہت سارے فوائد ہیں۔ بہت مختصر سی تعداد میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے آپ کو بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ جو شخص روزانہ، یہ ایک اسم اعظم پر مشتمل ہے، الباعث۔ الباعث کا مطلب کیا ہے؟ بھیجنے والا، یعنی اللہ کی طرف سے ہمیں جو چیز بھیجی جائے گی ہم اس کو حاصل کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے رسولوں کے ذریعے پیغام بھیجے، انبیاء کے ذریعے کتابیں نازل کیں، اور جیسے آپ علیہ السلام کے ذریعے، آپ علیہ السلام پر جبرائیل امین کے ذریعے قرآن مجید کو نازل کیا، اور آپ علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید ہم تک پہنچا۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات کو قرآن مجید میں نازل فرمایا، اور وہ آپ علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے کرنے سے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، یہ ایک اسم اعظم پر مشتمل ہے، الباعث۔ الباعث کا مطلب ہے بھیجنے والا۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے کہ اس سے انسان کا دل علم و حکمت سے زندہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، زمانہ جاہلیت کا دور چل رہا ہے، اور اس زمانہ جاہلیت کے دور میں آپ کو جاہلیت سے بچنا بہت مشکل ہے۔ فتنے کا دور ہے۔ انسان کو احکامات کو سیکھنا، اس پر پابند ہونا، اپنے آپ کو مجبور کرنا کہ وہ اللہ کے احکامات پر چلے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن کچھ عملیات ایسے ہوتے ہیں جس کے ذریعے انسان کا علم جو ہے وہ حکمت سے منور ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کے پاس اگر راہ علم نہ ہو، دین کا علم نہ ہو، تو انسان جو ہے وہ ظاہر ہے جب اس کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا تو وہ گمراہی میں ہی پڑا رہے گا۔ جب اس کو قرآن مجید اچھے طریقے سے نہیں آتا ہوگا، جب قرآن مجید اس کو نہیں آتا ہوگا، تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں وہ اس کو کیسے معلوم ہوں گے؟ تو لہٰذا جب کوئی بھی انسان جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو علم سے اور حکمت سے منور کر دیں، زندہ کر دیں، تو اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے، اس کے دل میں ایک ایسی کیفیت طاری کر دیں گے کہ انسان کا دل کرے گا کہ وہ علم کی باتیں سیکھے، حکمت کی باتیں سیکھے۔ تو دیکھیں، اس عمل کے ذریعے ہم خود بخود راہ ہدایت کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو سوچیں، جو انسان فارغ رہتا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے بہت سارے بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں جو سارا دن فارغ رہتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن کو علم ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ بزرگ ہو چکے ہیں، ان کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ وہ کام کریں، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری حصہ ہے اور ہم نے اس حصے میں کوئی کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے عملیات کرنے ہیں، عمل کرنے ہیں، ذکر کرنا ہے، تاکہ ہم زندگی کے اس حصے میں ہیں کہ اس کے بعد موت کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جو شخص جو ہے وہ اس علم کو سیکھے گا، اس عمل کو کرے گا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں علم حاصل کرنے کی ایک جستجو پیدا کر دیں گے۔ تو وہ جو بزرگ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ اس علم کو، اپنی عقل کو، علم کو استعمال کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس کا تو ان کو فائدہ ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو بزرگ ہو گیا ہے، اس کی اندر اتنی قوت مدافعت نہیں ہے کہ وہ علم کو سیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے اس کے جو دل کو زندہ کریں گے، تاکہ وہ علم کی باتیں، حکمت کی باتیں، ہدایت کی باتیں کچھ ایسے اللہ والوں سے سیکھیں جو علم کو جانتے ہوں۔ تو دیکھیں اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو کوئی بھی شخص روزانہ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھے، کوشش کریں کہ رات کو باوضو سوئیں، اور رات کو سونے سے پہلے آپ سورۃ ملک کی تلاوت کریں، کیونکہ سورۃ ملک کے پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ آپ کو میں ایک ایکسٹرا بات بتا رہی ہوں، کیونکہ سورۃ ملک جو ہے وہ انسان کو
موت کے بعد قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سورۃ ملک جو ہے وہ اس کی تلاوت کر لیا کریں، اور اس سے بعد جو ہے کوشش کریں کہ آپ باوضو حالت میں سوئیں، کیونکہ اگر باوضو حالت میں آپ ہیں اور آپ کو موت آ جاتی ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کا خاتمہ بالایمان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ باوضو رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ باوضو رہا کریں۔ اور جو ہے جو شخص باوضو رہتا ہے فرشتے جو ہیں اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ باوضو رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو آج جو عمل میں آپ کو شیئر کر رہی تھی وہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی انسان کے دل کو علم و حکمت سے زندہ کر دیں گے، یعنی منور کر دیں گے۔ تو کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ علم کی باتیں سیکھے تو وہ روزانہ رات کو سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھے، سینے پر آپ دایاں ہاتھ رکھیں اور آپ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا باعثو پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کا دل جو ہے علم و حکمت سے زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نیکیاں سرزد کروائیں، دیکھیں فتنوں کے دور میں نیکیاں کمانا بہت مشکل ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری دور میں ایک سنت کو زندہ کرنے کا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیں ہم لوگ اس چیز کی طرف غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ ہمیں ایک چیز کو، یعنی مثال کے طور پر پانی پینا سنت رسول ہے، اور اگر پانی ہمیں پیاس تو ظاہر ہے لگے گی، ہم دن میں کتنی مرتبہ پانی پئیں گے، لیکن اسی طرح اگر ہم دل میں یہ بات رکھیں کہ پانی پینا سنت رسول کو زندہ کرتے ہوئے ہم پانی پئیں، مثال کے طور پہ سنت کیا ہے کہ آپ پانی لیں برتن میں اور آپ اس کو پہلے چیک کریں پانی صاف ہے، اس کے بعد آپ دائیں ہاتھ سے 3 سانسوں میں پانی پئیں، یعنی سارے پانی کو آپ 3 سانسوں میں پئیں۔ ہر دفعہ جب آپ سانس لیں گے تو آپ برتن سے منہ کو علیحدہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ سانس لیں گے، اور سانس برتن میں نہیں بلکہ باہر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ 3 مرتبہ پئیں گے 3 سانسوں میں، تو آپ کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو سوچیں کتنا اس کا ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے فائدے نہیں ہم سیکھتے، اور بیٹھ کر پانی پئیں، دائیں ہاتھ سے پانی پئیں اور 3 سانسوں میں آپ پانی پئیں، اور ہر سانس آپ برتن سے علیحدہ کر کے جو ہے سانس لیں تو آپ کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو شخص آخری دور میں ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو فتنے کا دور ایسا چل رہا ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، ہر شخص جو ہے وہ برائیوں میں ہی ملوث ہے، بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے منور کیا ہے، راہ ہدایت کی طرف ان کو راغب کیا ہوا ہے، اور جو شخص جو ہے اللہ کے احکامات کو جانتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ برائیوں سے بچے رہیں اور وہ نیکیاں کماتے رہیں۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکیاں بھی اللہ کی توفیق سے انسان کر سکتا ہے، اگر اللہ کی توفیق نہیں ہوگی تو انسان نیکیاں نہیں کر سکتا۔ یہ جو عملیات بتائے جاتے ہیں یہ اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ انسان جو ہے ان کے ذریعے نیکیاں کمائے اور ان کے ذریعے ان کو فائدے حاصل ہوں۔ تو دیکھیں جب آپ یہ ایک تسبیح الباعثو یا باعثو کی روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نیکیوں کی طرف زیادہ مائل کریں گے اور آپ کو برائیوں سے بچا کر رکھیں گے۔ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے، صرف ایک تسبیح کرنی ہے ہم نے، یا باعثو، تو کیا ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر نیکیاں کمانے کی توفیق پیدا ہو جائے گی، نیکیاں کمانے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، ہم برائیوں سے بچنے کی خود بخود کوشش کریں گے اور نیکیاں ہم سے سرزد ہوتی جائیں گی۔ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے ہمیں، ایک تسبیح کے ذریعے ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کر دے گا اور برائیوں سے ہمیں بچائے گا۔ اسی طرح اس کا جو تیسرا فائدہ ہے، اگر کوئی شخص کسی جگہ جاب کرتا ہے، اس کا جو آنر ہے، یا آپ کسی حکمران کے سامنے جاتے ہیں، یا عدالت کے آپ کا کیس چل رہا ہے اور آپ عدالت میں جاتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیس جو ہے وہ آپ کے حق میں ہو، یا آپ کا جو آنر ہے وہ کافی سٹک ہے، سخت ہے، آپ سے سختی سے بات کرتا ہے، آپ اس سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور کوئی بھی شخص ہے جس کے سامنے آپ بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، حوصلہ نہیں رکھتے، آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے،
تو آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو حاکم ہے وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ اور آپ نے یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے، کوئی بھی شخص اگر کسی آنر کے سامنے جاتا ہے، کسی عدالت میں جاتا ہے پیشی کے طور پہ، یعنی جج کے سامنے اس کو پیش ہونا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسا ظالم، جابر، دشمن، یا کوئی بھی ایسا آپ کے گھر میں بڑا ہے جو آپ کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، تو آپ 7 مرتبہ اس کے روبرو ہو کر، یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کر یا باعثو پڑھ دیں، تو انشاءاللہ جو بھی شخص آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، جو حاکم ہوگا، جو دشمن ہوگا، جو ظالم ہوگا، اس کے سامنے آپ ایک دفعہ 7 مرتبہ یا باعثو پڑھ کر تصور میں پھونکیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ وہ آپ کے سامنے جھکے گا، آپ کی بات کو سنے گا، آپ کو اہمیت دے گا۔ تو اسی طرح آج کل اس کا جو چوتھا فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ یہ ہے کہ اس فتنے کے دور میں لوگوں کے اندر سے خوف ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیں، جو شخص، جس انسان کے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، وہی ظلم کرتا ہے۔ اس کے اندر اس قدر سختی آ جاتی ہے کہ وہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہتا، تو تب اس کے اندر سختی بھی آتی ہے، ظلم کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر عاجزی اور نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ تو خوف الہی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ جب انسان کے اندر خوف الہی رہتا ہے تو انسان ڈرتا ہے، وہ نیکیاں کمانے کی طرف مائل ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو شخص، جو ہمارے بزرگ حضرات یا جو بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، اگر وہ کثرت کے ساتھ یا باعثو کا ورد کریں گے جب بھی وہ فارغ ہوں گے، تو آپ یقین جانیں کہ ان پر خوف الہی اس قدر غالب رہے گا کہ ان کو یہ دنیا بہت حقیر محسوس ہوگی، اور وہ کوشش کریں گے کہ وہ اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھ کر زندگی گزاریں۔ جب اللہ کا خوف ہوگا تو آپ تمام حقوق کی پاسداری کریں گے، حقوق اللہ کی بھی اور حقوق العباد کی بھی، اور آپ کے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہوگا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا جذبہ ہوگا۔ یہ تب انسان کے اندر ہوتا ہے جب انسان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس کے اندر سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، سمجھو کہ وہ سرکش ہو گیا۔ تو اس عمل کے بہت سارے فائدے ہیں، میرے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اس فائدوں سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل سے آپ کو ڈھیروں ڈھیر فائدے حاصل ہوں تو آپ یہ عمل ضرور کیجئے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔